لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آخر ہر شہید کے پاس سواری تھی، عباس کے پاس اشعل نامی گھوڑا تھا، شہزادہ علی اکبر کا عقاب نامی گھوڑا تھا، مرتجز نے کیا کیا ہے؟ یہ قتل حسین کا آخری گواہ ہے۔ آج بھی عتیق نامی غار میں ویسے ہی کھڑا ہے، آج بھی باغیں ٹوٹی ہوئی ہیں، زین گری ہوئی ہے، انتظار کر رہا ہے کب آئے گا محمد کا آخری بیٹا۔ میں قوم کے بچوں کو تھوڑی سی جلدی تاریخ سنا دیتا ہوں۔ مولا علی یمن کے بادشاہ سے ملنے یمن گئے تھے، بڑا خاطر خواہ استقبال کیا اس نے مولا امیر المومنین کا۔ مولا امیر المومنین کی خاطر خدمت میزبانی، جب امیر المومنین واپس مدینے آنے لگے تو یمن کے بادشاہ نے کہا یا علی میں کچھ تحفے اور تحائف روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولا میں یمن کی جس چیز کی طرف نظر کرتا تھا تیرے سامنے بڑی حقیر نظر آتی ہے، سونا چاندی سے ہاشمیوں کو غرض کوئی نہیں، درہم و دینار آپ کے لیے مانی نہیں رکھتے۔ مجھے خبر ہوئی ہے کہ ہاشمی گھوڑوں کے سوار ہوتے، مولا میرے پاس استبل میں ایک ایسی گھوڑی ہے جس میں وہ خاصیت پائی جاتی ہے جو کم حیوانوں میں پائی جاتی ہے۔ مولا نے فرمایا کون سی خاصیت ہے؟ اس نے کہا پہلی خاصیت یہ ہے یہ میدان میں برق رفتاری کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ اس کی دوسری خاصیت یہ ہے یہ سوار کو گرنے نہیں دیتی، سوار اگر اس کی زین سے گر رہا ہو تو یہ اپنے چاروں ٹانگیں زمین پہ بچھاتی ہے، سوار کو بڑی آسانی سے اتارتی ہے۔ مولا نے فرمایا دکھا مجھے۔ اس نے دربار میں مجلی نامی گھوڑی کو بکوایا، جب وہ دربار میں چل رہی تھی علی سے دیکھ رہے تھے، وہ گھوڑی چلتی چلتی بار بار پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امیر المومنین نے یمن کے بادشاہ سے پوچھا اس کا کوئی بچہ بھی ہے؟ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ کو کیسے پتہ چلا؟ علی نے فرمایا ماں کی فطرت ہوتی ہے، یہ مڑ مڑ کے جو پیچھے دیکھ رہی ہے لگتا ہے کہ استبل میں اس کا کوئی بچہ ہے۔ کہتا بالکل یا علی اس کا ایک بچہ ہے۔ علی نے فرمایا پھر اس سے کیوں نہیں ساتھ دے رہا؟ کہنے لگا یا علی ایسی چیز آپ کو کیوں دوں جس کا فائدہ کوئی نہیں؟ امیر المومنین نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس کا ایک بچہ ہے لیکن یا علی نہ وہ سواری کے قابل ہے نہ آج تک اس کی پشت پہ کوئی بیٹھا ہے۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا کیوں؟ ہم حیوانوں کی بیماریوں سے بھی واقف ہیں، مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا بڑے بڑے طبیب بلائے ہیں، بیماری کوئی نہیں، لیکن یا علی صبح کو استبل کا جب دروازہ کھولتے نا صحرا میں چلا جاتا، سارا دن نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تینوں پہ پھرتا ہے۔ یعنی جب شام کا وقت ہوتا ہے نا بوقت عصر منہ آسمان کی طرف کتنی دردناک آواز نکالتا ہے، لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ علی نے فرمایا کہاں ہے؟ کہنے لگا یا علی ویرانوں میں ہوتا۔ علی نے فرمایا مجھے اس سے ملنا ہے۔ اس نے کہا یا علی یہی بلواؤں؟ فرمایا نہیں، جہاں وہ ہے میں وہیں چھوں۔ سپاہی ساتھ چلے۔ امیر المومنین نے فرمایا میں تنہا جاؤں،
اکیلے علی صحرا میں گئے، مرتجز ریت پہ منہ پھیر رہا تھا۔ امیر المومنین نے اس کو بے بسی کی تصویر بنے دیکھا۔ امام ہر جاندار چیز کا امام ہوتا، امام نے اسے آواز دی، یہ مولا کی طرف گیا، اس نے مولا کے قدموں پہ سر رکھا۔ امیر المومنین نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی اور علی رونا شروع کیا۔ اس کے کان پہ منہ رکھ کے علی کہتے جس کا انتظار تھا وہ انتظار ختم۔ امیر المومنین نے یمن کے بادشاہ سے کہا مجھے مرتجز چاہیے۔ امیر المومنین مدینے گئے، ساری علی کی اولاد، امیر المومنین نے یمن کے احوال بتائے۔ اولاد کو تحائف تقسیم کرنے کے بعد بچپن کا حسین بابے کی گود میں بیٹھا، وہ چون کے کہتا بابا یمن سے میرے لیے کچھ نہیں لایا۔ فرمایا حسین لایا، حسین تیرے لیے ایک گھوڑا لے کے آیا۔ اب تک مولا حسین نے گھوڑے کی سواری نہیں کی تھی۔ بابا کہاں ہے؟ حسین مدینہ کے باہر۔ مولا حسین جلدی سے مدینہ کے باہر گئے، شجرۃ الوداع کے قریب مرتجز سر جھکا کے کھڑا تھا۔ حسین نے دور سے دیکھا، دوڑا ہوا آیا، حسین کے قدموں پہ منہ رکھ دیا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ مولا حسین اس کے گلے میں باہیں ڈال کے ایسے چیخیں مار کے، ہاشمیوں نے پوچھا حسین رونے کی وجہ؟ حسین دیکھ کے کہتے مجھے اس کی پشت سے اپنے خون کی خوشبو آ رہی۔ مولا امام حسین جب پہلی بار مرتجز کی پشت پہ بیٹھے تھے، سیدہ فاطمہ نے، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، واحد یہ سواری ہے حسین ابن علی، جسے زہرا اپنی چادر میں بچپن میں پلتا رہا حسین کے ساتھ مرتجز۔ پہلی بار مدینے میں جب سوار ہوا، لوگوں نے چھتوں پہ بیٹھ کے حسین کی سواری دیکھی۔ حسین کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس دن مرتجز کے بغیر دن گزارتے تھے۔ یہی مرتجز حسین کے ساتھ کربلا آ گیا۔ آخری گواہ ہے یہ میرے حسین، جب کوئی نہیں بچا تھا نا تو اکیلا مرتجز تھا۔